تصور کیجئے یہاں اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے۔ اس آواز کو سن کر ایک غریب آدمی، ایک مسکین آدمی، ایک رکشہ چلانے والا آدمی، ایک مزدوری کرنے والا آدمی، 200-300 روپے روز کمانے والا آدمی، لوگوں کا سامان اپنے سر پہ لاد کر کلی گیری کا کام کرنے والا ایک آدمی اس اذان کو سن کر مسجد میں جاتا ہے۔ ہاں وہ خانہ کعبہ میں جاتا ہے، وہ مزدور ہے، غریب ہے، اور پہلی صف میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ لائن سے صف لگ گئی ہے، صف کے اندر اب جگہ باقی نہیں رہی ہے، کوئی بھی آدمی پیچھے آتا ہے تو وہ صف کے اندر اب نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں پہلی صف بھر گئی ہے، اس صف کے اندر ایک قلی بھی ہے، مزدور بھی ہے، غریب آدمی بھی ہے، 100-200 روپے روزانہ کما کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے والا بھی ہے، رکشہ چلانے والا بھی اسی پہلی صف میں موجود ہے۔ اب سعودیہ کا بادشاہ آ رہا ہے، ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی ہے، لیکن سعودیہ کے بادشاہ کو بھی اس بات کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس مزدور سے کہہ سکے ہٹو میں آیا ہوں، اب تم پیچھے چلے جاؤ، اگلی صف کے اندر میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا۔ کسی امیر سے امیر آدمی کی طاقت نہیں ہے کہ اس غریب کو اگلی صف سے ہٹا دے اور اس کی جگہ پر خود کھڑے ہو جائے۔ نہیں، اگر وہ ہٹاتا ہے تو وہ ناکارہ مانا جائے گا، نامراد مانا جائے گا۔ اب اس غریب آدمی نے چونکہ پہلے آ کر پہلی صف میں جگہ لے لی، اب اس کو پہلے صف کے ثواب سے آپ نہیں روک سکتے ہو۔ بادشاہ صاحب آپ بعد میں آئے ہو، آپ پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اپنے دربار خلافت سے جس کو چاہو بھگانا بھگا دو، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، تمہارے باپ کی زمین و جاگیر نہیں ہے کہ یہاں سے جس کو چاہو بھگا دو، نہیں بھگا سکتے ہو، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ایک غریب آدمی کو بھی یہ پاور اگر کسی نے دیا ہے کہ اس کو اس کی صف سے، اس کو اس کی قطار سے کوئی نہ ہٹائے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام کی اسی خوبی کو دیکھ کر تو ڈاکٹر امبیڈکر اسلام لانے کو تیار ہو گیا تھا، لیکن ہمارا کردار، ہماری نا اتفاقی، ہماری فرقے بازی جب دیکھی تو اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا۔ مسلمانوں میں اتنے فرقے، اتنے طبقے، اب اسلام لانے کے بعد بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ حنفی بنے کہ شافعی بنے کہ مالکی بنے کہ حنبلی بنے کہ اہل حدیث بنے، کیا بنے؟ تب اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا، ورنہ اسلام کی خوبی نے اس کو اپنے بندھن میں باندھ دیا تھا، لیکن ہماری نا اتفاقی، ہمارے افتراق، ہمارے انتشار نے اس کو بدل دیا۔ پھر وہ گوتم بدھ کے دھرم کو سویکار کرنے پر مجبور ہو گیا، بدھسٹ بن گیا، لیکن اسلام سے متاثر ہو کر جانے والا تو پتہ چلا کہ اسلام اس کو سب سے اچھا لگا، لیکن ہمارا کردار سب سے بیکار لگا، ہمارا اخلاق سب سے بیکار لگا، ہماری لڑائیاں سب سے بیکار لگیں۔ اس لیے کتنا بڑا نقصان ہوا کہ ڈاکٹر امبیڈکر اسلام نہیں لا سکے۔ دنیا کے اندر کوئی شخص اس غریب آدمی کو مسجد سے آج بھی ہماری مسجد میں اگر کوئی پہلی صف میں آ جائے اور بیٹھ جائے، یہ الگ بات ہے کہ مولانا جرجیس کو دیکھ کر آدمی خود اپنی جگہ دے دے کہ آئیے آپ یہاں آگے آ جائیے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا جرجیس کو پاور نہیں ہے کہ اگلی صف سے ہم کسی کو ہٹائیں، کسی کو بھگائیں اور کسی سے کہہ دیں کہ تم پیچھے چلے جاؤ، آگے ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ پاور ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں لڑنا، اپنی اپنی دکانوں میں لڑنا، اپنے اپنے بازاروں میں لڑ لینا، لیکن ہمارے گھر میں آنا تو قدم سے قدم ملانا پڑیں گے، ٹخنے سے ٹخنا ملانا پڑے گا، کاندھے سے کاندھا ملانا پڑے گا۔ کأنہم بنیان مرصوص، ایسے بننا پڑے گا جیسے تم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ جھگڑا نظر انداز کرنا پڑے گا، لڑائی جھگڑے بالائے طاق رکھنا ہوں گے۔ یہاں آپ اگر اپنے دشمن کے بغل میں جگہ ملے گی تو اس کے پاس ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا پڑے گی۔ ہاں اگر تمہارا ورودھی، تمہارا دشمن عالم ہے
اور اس مسجد کا امام ہے تو وہی نماز پڑھائے گا اور تمہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے، اسلام نے ہمیں یہ ایکتا کا پاٹھ پڑھایا ہے، لیکن آج کہاں چلی گئی ہماری سمانتا، کہاں چلی گئی ہماری انسانیت، کہاں چلی گئی چلا گیا ہمارا اتفاق، کہاں چلا گیا ہمارا اتحاد؟ میرے پیارے بھائیوں، آج اسلام کی وہ خوبی کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا تھا، تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ، مومن محبت میں اور عطف، لطف و کرم میں، عفو و درگزری میں ایک جسم کے مانند ہوتا ہے۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا کا پورا جسم درد سے کراہتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے انگلی کٹ گئی ہو تو دوسرے ہاتھ نے کہا ہو مجھے کیا مطلب، بھگ تیرے ہاتھ کی انگلی کٹی ہے، میرا تو صحیح ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے، کبھی غور کیا؟ پورا جسم یہ کہہ رہا انگلی کٹی مجھے کیا مطلب؟ نہیں، اگر انگلی کٹی ہے تو درد پورے جسم کو ہوتا۔ اللہ کے رسول نے کیا مثال دی ہے، اپنے معاشرے کے اندر مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے، ایک کو تکلیف پہنچے تو وہ تکلیف ایک کی نہیں ہونی چاہیے، پورے معاشرے کی، پورے سماج کی ہونی چاہیے۔ آپ کے گاؤں میں اگر ایک غریب لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، جوانی کی دہلیز تک پہنچ چکی ہے، غریبی کی حالت کی وجہ سے اس کا باپ اس کا ہاتھ پیلا نہیں کر پا رہا ہے، تو یہ اس ایک غریب کی لڑکی نہیں بیٹھی، پورے معاشرے، پورے سماج کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی شادی نہ ہونے کا درد پورے سماج، پوری سوسائٹی کو ہو رہا ہے۔ ہونا چاہیے، افسوس ہے، اس غریب لڑکی کا درد پورے سماج کو ہونا چاہیے، لیکن نہیں، درد اس کا ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل ملے گی یا نہیں ملے گی، ایک کٹھا زمین ملے گا کہ نہیں ملے گی، درد اس کا ہوتا ہے۔ ہمیں بنایا کیا تھا اور ہم بن کیا گئے، اور بننا کیا چاہیے تھا ہمیں اور بن کیا رہے ہیں ہم، یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں۔ آج حالات یہ ہیں، ایک آدمی کی ایک دکان ہے اور دوسرے آدمی کی یہ دکان ہے، یہ چائے کی دکان کھولا ہے، وہ بھی چائے کی دکان کھولا ہے۔ آدمی آ رہا ہے تو اس چائے کی دکان والا دیکھتا ہے کہ چائے کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو دوسری دکان پہ نہ پہنچ جائیں، وہ اپنی دکان سے آواز لگانے لگتا ہے، ادھر آئیے آئیے آئیے، اور وہ دکان والا اس کی دکان کے کسٹمر کو دیکھ کے کہتا ہے آئیے آئیے۔ یہ صورتحال ہے۔ آج ہمارا نام محمد اسلم ہے، دوسرے دکان والے کا نام محمد اکرم ہے، نہ اسلم کو اکرم کی فکر ہے، نہ اکرم کو اسلم کی فکر ہے۔ اسلم اکرم کے کسٹمر چاہتا ہے کہ میری دکان پہ آ جائیں، اکرم اسلم کے کسٹمر چاہتا ہے کہ میری دکان پر آ جائیں۔ پڑھیے تذکرۃ الحفاظ علامہ شمس الدین ذہبی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے نہ تھے، دو صحابیوں کی کپڑے کی دکانیں اور پاس ہی پاس میں ہے۔ ایک کسٹمر آیا، ایک صحابی کی دکان پہ جا کے کپڑا خریدتا ہے، کپڑے کی سودا ہو جاتی ہے، کپڑا لے کے چلا جاتا ہے۔ اس کپڑے والے کا کپڑا دیکھ کر دوسرے آدمی کو کپڑا پسند آیا، وہ پھر اسی دکان پہ دوسرا آدمی آتا ہے، اس نے بھی کپڑا لیا اور چلا گیا۔ تیسرا کسٹمر آتا ہے، اس نے اسی دکان سے ایک تیسرا کپڑا لیا اور چلا گیا۔ چوتھا کسٹمر آتا ہے، وہ اسی دکان پر پہنچتا ہے اور کہتا کہ بھائی ویسا ہی کپڑا مجھے چاہیے۔ اب اس دکاندار نے سوچا میں نے تو اب تک 3 کپڑے بیچ دیے ہیں، لیکن میرے بھائی کی دکان بھی کھلی ہے، اس کے بھی بیوی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، میرا بھائی وہ اپنی بیوی بچوں کو کیا کھلائے گا؟ صبح سے لے کر اب تک اس کی دکان کی کوئی بونی نہیں ہوئی ہے،
اس نے کوئی کپڑا نہیں بیچا ہے، اس کے بچے بھی میرے بچوں کی طرح ہیں، پھر کیوں نہ ہم مدد کریں؟ اس آدمی نے کہہ دیا کہ میرے پاس وہ کپڑا تھا، ختم ہو چکا ہے، 2-3 لوگ خرید چکے ہیں، ایسا کرو کہ میرے پڑوس میں میرے بھائی کی دکان ہے، اب تم وہاں جا کر وہ کپڑا لے لو، مجھ سے اچھا کپڑا اس دکان پہ تمہیں مل جائے گا۔ اس نے اپنی دکان کا کسٹمر دوسرے کی دکان پر، اپنے پڑوسی کی دکان پر بھیج دیا، صرف یہ سوچ کر کہ اس کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے، اس کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے، اس کے بیوی بھی بچے ہیں، اس کے گھر میں بھی خوشی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، کل تک یہ درد تھا، اور یہ اسلام کی تعلیمات کی خصوصیت تھی کہ جس نے ایک صحابی کے دل میں یہ بات ڈالی، لیکن آج یہ تعلیم کا اثر کہاں چلا گیا ہے؟ کل تک یہ درد تھا، ہمارے 3 کپڑے بک گئے ہیں، میرے پڑوسی کا بھی بکنا چاہیے۔ یہاں تو دوسرے کے کسٹمر چھین لیتے ہیں، سنو ہمارے ہاں اور سستا مل جائے گا، وہ 100 کا دے رہا ہو، ہم 80 کا دے رہے ہیں، ادھر آؤ۔ اور یہ کمپٹیشن سب میں چل رہا ہے۔ ایک رکشے والے سے بات ہو رہی ہے، ہاں کتنا لوگے وہاں تک کا کٹیار، یہاں کتنا لوگے کا 100 روپے۔ دوسرا آٹو والا آ گیا، سنیے بھائی صاحب 80 دے دینا۔ یہ ہر جگہ چل رہا ہے، جبکہ سودے پہ سودا حرام ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک ایک آدمی کی بات کمپلیٹ ختم نہ ہو جائے تب تک دوسرے کو، یہی بات معاملہ نکاح کا ہے، ایک لڑکے کا پیغام کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کا چل رہا ہے، جب تک وہاں سے بات فائنل نہ ہو جائے دوسرے آدمی کو اپنے نکاح کا پیغام اس جگہ نہیں بھیجنا چاہیے، نہیں بھیجنا چاہیے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے، جرجیز کے باپ کی گھر کی نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ میرے بھائیوں، اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ یہاں تو کچھ کٹھ ملے ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو دکانیں بند کرانے کے لیے انڈے کاٹتے ہیں، دھاگے پڑ کے دیتے، لے اس کو فلاں دکان کے سامنے گاڑ دینا، اس کی دکان بند ہو جائے گی، تیرے کسٹمر آنے لگیں گے۔ یہاں ایسے بھی کٹھ ملے پیدا ہوئے ہیں، ان کو میں کٹھ ملا کہتا ہوں، مولانا نہیں۔ ایسے بھی کٹھ ملے پیدا ہوئے جو کہتے ہیں کہ یہ لے اپنی دکان پہ لٹکا لینا، دوسرے کی دکان کے سامنے زمین کھود کر یہ کاغذ گاڑ دینا، اس کے یہاں کسٹمر کوئی نہیں آئے گا، تیرے یہاں آئیں گے۔ ہمارے نبی ایک کی دکان چلانے اور ایک کی دکان بند کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ عقل کہتی ہے ہمارے نبی اس لیے آئے کہ تمہاری بھی دکان چلے اور تمہاری بھی چلے، تمہارے بیوی بچے کھائیں اور تمہارے بھی بیوی بچے کھائیں۔ آئے کٹھ ملاؤ، مجھے ایسی دعا بتا دو جو اللہ کے نبی نے ایسی دعا بتائی ہو کہ اس دعا سے تمہارے کسٹمر تو آئیں اور دوسرے کی دکان بند ہو جائے۔ مولوی جرجیز کو ابھی تک ایسی دعا نہیں ملی ہے۔ اے کٹھ ملاؤ، تمہارے پاس وہ دعا کہاں سے آئی؟ ذرا مجھے بھی بتا دو، ہم بھی تو جانے کہ وہ دعا تم نے کہاں سے سیکھی ہے، کہاں سے پڑھی ہے، کس حدیث میں پڑھی ہے، قرآن کی کون سی آیت ہے؟ نہیں دے پاؤ گے۔ فَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو، ایسی کوئی دلیل لے کر آؤ۔ یہ اسلام کی خصوصیت تھی، یہ اس کی تعلیمات کی خصوصیت تھی۔ ایک دوسرے کی فکر کیا کرتا تھا، ایک دوسرے کی قدر کیا کرتا تھا، ایک دوسرے کے گھر میں کھانا آ جائے چلا جائے اس کی فکر کیا کرتا تھا، ایک دوسرے کی روٹی روزی چھیننے والے نہیں تھے۔ اور یہ اثر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا۔ غور کرو، سعید ابن جبیر کو حجاج ابن یوسف کی پولیس ڈھونڈ رہی ہے۔ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، حکمراں گزرا ہے، اس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کروا دیا اور ذرا بھی نہیں ہچکچایا۔ وہی سعید ابن جبیر کے پیچھے پڑ گیا۔ سعید ابن جبیر بھاگے پھر رہے ہیں، رات میں نکلتے ہیں، چھپ چھپا کر گزر رہے ہیں، شہر پار کرنا چاہتے ہیں، ملک سے نکلنا چاہتے ہیں، کیونکہ حجاج ابن یوسف نے اعلان کر دیا سعید ابن جبیر کو کہیں سے بھی پکڑ کے لاؤ، ڈھونڈ کے لاؤ، زندہ ان کو پکڑ کے لاؤ، ہم ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ حجاج کی پولیس کو انعام دے دیا گیا، اعلان کر دیا گیا جو سعید ابن جبیر کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ پولیس ہاتھ
تو دھو کر سعید ابن جبیر کے پیچھے پڑ گئی، لیکن سعید ابن جبیر کو پکڑ نہ پائی۔ ایک دن ایسا تھا کہ سعید ابن جبیر رات کے اندھیرے میں ایک جھونپڑی میں گھس گئے اور ایک مسلمان نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دے دی اور کہا کل شام تک یہیں سو جاؤ اور رات میں پھر یہاں سے نکل جانا۔ لیکن اسی رات ایک دوسرے مسلمان نے سعید ابن جبیر کو اس جھونپڑی میں جاتے ہوئے دیکھ لیا، اور اس دیکھنے والے مسلمان نے حجاج ابن یوسف کی پولیس کو خبر کر دی کہ سعید ابن جبیر فلاں آدمی کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، جاسوسی اپنے ہی لوگ کرتے ہیں، دوسروں سے امیدیں کم ہیں۔ ہمارے اتر پردیش میں جب لاک ڈاؤن لگا تھا اور مسجدوں میں نماز پڑھنے کی پابندی ہو گئی تھی، تو یہ ہوا تھا کہ صرف 5 آدمی نماز پڑھ لیں، ایک امام، ایک مؤذن اور 3 آدمی بس۔ تو ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ ہم گھس جائیں، وہ چاہتا تھا ہم گھس جائیں، لیکن ہم لوگ مجبور تھے کہ 5 سے زیادہ نہ لیں، کیونکہ مسجد کے ذمہ دار پکڑے جائیں گے۔ تو جو پہلے آ جاتا تھا وہ پڑھ لیتا تھا، لیکن جو بعد میں آ رہا ضد کر رہا نہیں ہم بھی جائیں گے، اس کو منع کر دیا نہیں، وہی جاسوسی کرتا، پولیس کو فون کر کے سنو فلاں مسجد میں اتنے نماز پڑھ رہے ہیں، اور پولیس آتی تھی اور در پکڑ ہوتی تھی، 10-10 ہزار 20-20 ہزار روپے لیے گئے ایک آدمی سے۔ لاک ڈاؤن میں پولیس نے خوب حرام کی ہڈیاں کمائی ہیں۔ تو اپنے ہی لوگ جاسوسی کرتے ہیں، اپنے لوگ۔ سعید ابن جبیر کی جاسوسی بھی اپنے ہی لوگوں نے کی، اور حجاج ابن یوسف کی پولیس رات میں پہنچی اور اس گھر پہ چھاپا مارا، سعید ابن جبیر پکڑ لیے گئے۔ میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے۔ سعید ابن جبیر پکڑ لیے گئے، سعید ابن جبیر کو حجاج کے سامنے لے جانے کی تیاری ہونے لگی، لیکن راستہ کافی دور ہے۔ گھوڑے پر اگر لے کے جایا جائے تو کم سے کم ہفتہ 10 دن لگے گا، اتنی دور نکل چکے تھے سعید ابن جبیر حجاج کی پکڑ سے۔ اب ان کو لے جانے کی تیاری ہوئی، ایک دن چلے، ایک دن رات چلے، پھر دوسرا دن چلے، پھر دوسری رات چلے، لیکن جہاں نماز کا وقت ہوتا تھا وہاں نماز پڑھتے تھے۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، اس لیے وہ روزہ بھی رکھنا شروع کر دیے۔ دن میں روزہ رکھ رہے تھے، اور جہاں پولیس والے تھک جاتے تھے اور آرام کرنے لگتے تھے، سعید ابن جبیر وہیں پر نوافل کا اہتمام کرتے تھے۔ موت انہوں نے اپنی آنکھوں سے قریب دیکھ لی تو مزید اللہ کی عبادت کرنے لگے، لیکن سعید ابن جبیر کے مریدین اتنے تھے، ان کو چاہنے والے اتنے تھے کہ جس گاؤں سے یہ گزرتے لوگ ان کو کھانا کھلاتے، ان کو پانی پلاتے، ان کی عزت کرتے۔ لیکن سب کو اس بات کا احساس تھا کہ سعید ابن جبیر اب قتل کر دیے جائیں گے۔ 3-4 دن سفر میں چلتے چلتے ہو گیا۔ پولیس والے، جو 2 پولیس والے ان کو پکڑے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال رکھی تھی، ان پولیس والوں کو سعید ابن جبیر کا اخلاق بہت پسند آیا۔ رات میں نماز پڑھنا، دن میں روزہ رکھنا اور اچھی طریقے سے بات چیت کرنا اور بولنا، تو ان دونوں پولیس والوں کے دل میں رحم آ گیا۔ انہوں نے کہا اے سعید، میں نہیں چاہتا کہ تم جیسے نیک انسان کو حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچایا جائے اور وہ تمہیں اپنے جلادوں سے قتل کرا دے۔ سعید، تمہارے بچے ہیں، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، تمہیں بھی اپنے بیوی بچوں کی یاد آئے گی۔ ہاں اے سعید، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے قتل کا گناہ ہم اپنے سر پر لا دیں۔ ایسا کرو، حجاج کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں گرفتار کر لیا ہے، ہم تمہیں رات میں چھوڑ دیتے ہیں، تم رات کا فائدہ اٹھا کر چپکے سے نکل جاؤ۔ یاد رکھنا، ملک کو کراس کرنا تھوڑا مشکل ہے، رات ہی رات میں تمہیں نکلنا ہوگا اور کچھ دن کے بعد تم نکل جاؤ گے۔ اے سعید، اپنا خیال رکھنا، ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں۔ سعید ابن جبیر نے کہا پولیس والوں سے، تم نے بہت اچھا کیا کہ میرے بیوی اور میرے بچوں کی خاطر تم نے مجھے چھوڑ دیا۔
اللہ تم پر رحم فرمائے جس طرح تم نے میرے اوپر رحم کیا ہے۔ سعید ابن جبیر نے 2 رکعت اللہ کے لیے شکرانے کی نماز پڑھی اور وہیں سے وہ چل دیتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ یہ پولیس والوں کو دعا دے کر نکل جاتے ہیں، لیکن ابھی 1 میل ہی گئے ہوں گے، 1 یا 2 میل دور گئے ہوں گے، ان کو کچھ خیال آیا، ان کے ذہن میں کوئی بات آئی۔ سعید ابن جبیر وہیں سے پلٹتے ہیں اور جلدی سے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے ان دونوں پولیس والوں کے پاس دوبارہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے مسلم پولیس والوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، اے حجاج کے پولیس والوں، تم نے مجھے چھوڑا، تم نے اپنا حق ادا کر دیا، لیکن میں واپس تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں واپس جاؤں، جب تم دونوں نے مجھے گرفتار کر ہی لیا ہے تو مجھے حجاج کے پاس لے کر چلو۔ وہ دونوں پولیس والے کہنے لگے، سعید تمہارا دماغ خراب ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں، ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کے سامنے گئے اور میرا انجام میرا قتل ہے، لیکن مجھے پھر بھی جانا ہے۔ کہا ایسا کیوں؟ ہم تو تمہیں چھوڑ رہے ہیں، پھر کیا بات ہے کہ تم بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ سعید ابن جبیر نے کہا، اے پولیس والو، جس مسلمان جاسوس نے میری جاسوسی کی ہے، جس مسلمان جاسوس نے میری جاسوسی کی ہے اور تمہیں بتایا ہے کہ سعید فلاں گھر میں گھسے ہیں، اس جاسوس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ تم دونوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے، کیونکہ جاسوس ایک ایک چیز کی نظر رکھے ہوئے ہے۔ جب تم دونوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے تو اس کی خبر اس جاسوس کو ضرور ہوگی۔ تم مجھے چھوڑ رہے ہو تو جاسوس کو اس بات کی بھی خبر ہوگی کہ تم مجھے چھوڑ رہے ہو، اور جب حجاج کے سامنے تم جا کر یہ کہو گے کہ مجھے سعید ابن جبیر نہیں ملے، لیکن اگر اس جاسوس نے یہ کہہ دیا مل گئے تھے، میری آنکھوں کے سامنے ان کو پکڑا بھی تھا لیکن بعد میں چھوڑ دیا، تو پھر حجاج ابن یوسف جیسا ظالم آدمی یہ سن لے گا اور جان لے گا کہ تم دونوں نے مجھے گرفتار کر کے چھوڑ دیا ہے، تو پھر وہ تم دونوں کی گردن اڑا دے گا۔ سعید ابن جبیر نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے تم دونوں کی جان کو مصیبت میں ڈال دیں، تم دونوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیں۔ نہ ہمارا نبی اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ آئے پولیس والو، ہم تو بچ جائیں گے، لیکن ہمارے بارے میں جب پتہ چلے گا کہ تم دونوں نے ہمیں چھوڑ دیا تو پھر حجاج تم دونوں کو قتل کر ڈالے گا۔ سعید ابن جبیر پھر نہیں مانے اور ان دونوں پولیس والوں نے مجبور ہو کر سعید ابن جبیر کو حجاج کے سامنے پیش کر دیا، اور حجاج نے ان کے ہاتھ پیچھے سے بندھوا کر خونی چمڑا بچھا کر جلاد کے ہاتھ میں تلوار دے کر کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے سعید کو قتل کر دو، اور سعید کی گردن نیچے ہوتی ہے اور حجاج ابن یوسف کے جلاد نے ایک زوردار تلوار مار کر سعید ابن جبیر کو قتل کر دیا۔ پورے واقعے سے کیا ملا ہے؟ پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سعید ابن جبیر نے اپنی گردن پہ تلوار چلانا گوارا کر لیا، لیکن ان 2 مسلمان پولیس والوں کی جان کو خطرے میں ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ یہ اسلام کی تعلیم تھی۔ وہ اپنے لیے جو پسند نہیں کرتے تھے ان پولیس والوں کے لیے بھی انہوں نے پسند نہیں کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں بچوں تو یہ دونوں کی جان چلی جائے۔ یہ تڑپ اسلام نے ہمیں دی ہے، اور یہ تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے۔ ایمانداری کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کر آپ بتائیے، کیا یہ تڑپ، کیا یہ جذبہ ہے ہمارے اندر؟ کیا ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے یہ ہم سوچتے ہیں؟